خیبر پختونخوا وہ میں یہ ایسی چسکے لے رہے ہیں، مطلب جنہوں نے جو کرنا ہے نا، انہوں نے جو کمٹمنٹس دی ہے اسی کے اوپر جا رہے ہیں۔ تو اصل چیزوں کے اوپر ہم نے فوکس کرنا ہے، اور علاج اس کا ایک ہے۔ ملاکنڈ ڈویژن اور سوات میں جس طرح لاکھوں لوگ نکلے اور انہیں مثال دی کہ بھائی ہم یہ چیزیں نہیں چاہتے، ہمارے سروں پہ بات نہ کرو، پھر کہتے ہیں کہ نا انہوں نے سوات والوں نے ویلکم کیا تھا، سوات والوں نے کبھی کسی کو ویلکم نہیں کیا تھا، اس وقت ہم بچے تھے، اب سمجھ آ گئی ہے، اب سمجھ آ گئی ہے، کسی نے ویلکم نہیں کیا تھا۔ تو ہمارے سروں پہ یہ گیم ہے، آپ مت کھیلو، پاکستان کو آگے بڑھنے دو، پختونخوا کو آگے بڑھنے دو، ہمارے قبائلی اضلاع کو بڑھنے دو، وزیرستان کو جینے دو، باجوڑ کو جینے دو، کرم کو جینے دو، اورکزئی کو جینے دو، ہمارے مومن اور خیبر کو جینے دو، ملاکنڈ کو جینے دو، پاکستان کو جینے دو، اور پاکستان کو آگے بڑھنے دو۔ بار بار آپ کو کہا، اور اس سے پہلے ایک اور چیز آپ سنیں، اکتوبر بھی بہت اہم ہے اس ریجیم چین آپریشن میں، کہ اس میں بھی کچھ فیصلے ہوئے تھے اور کسی کے طاقتور شخص کے کچھ دورے بھی ہوئے تھے، اور اس میں بھی کوئی کمٹمنٹس ہوئی تھی۔ تو پھر جب عمران خان کی حکومت ہٹائی گئی تو خان صاحب نے پہلے مہینے میں کہا کہ یہاں پہ حالات اکنامک بھی آپ کے خراب ہو سکتے ہیں اور یہاں پہ امن و امان کی بھی۔ مئی میں پہلی دفعہ، اور میں موجودہ صورتحال کی طرف آ کے اب بات ختم کر دوں گا، مئی میں اس طرح ہوا کہ جب ہم نے دیکھا کہ کچھ ان کی سرگرمیاں ہو رہی ہے، تو پہلی دفعہ میں نے اس کے اوپر بات کی، تو سب نے مذاق اڑایا کہ یار اب تو ہر چیز ٹھیک ہے، یہ کہاں سے بات کر رہے ہیں، ضرورت کیا ہے اس کو بات کرنے کی۔ تو پھر جون جولائی میں یہ ہوا کہ ہمیں کچھ سرگرمیاں نظر آئی، اور ہم نے 4-5 سوال پوچھے۔ سوال اس لیے پوچھے کہ پاکستان میں کوئی بھی آپ بات کرو نا، ملک کی مفاد کی بھی سیزن چلتا ہے کہ کب کس کے اوپر غداری کے فتوے لگنے ہیں، کس کے اوپر بغاوت کے فتوے لگنے ہیں، ایک سیزن چل رہا ہوتا ہے۔ تو ایک سیزن چل رہا تھا ہمارا، تو لہٰذا میں نے صرف سوال پوچھے۔ سوال پہلا یہ پوچھا کہ یہ بارڈر پہ تو باڑ لگا ہے، تو جب باڑ لگا ہے تو وہاں پہ سیکیورٹی کس کی ذمہ داری ہے، اور اگر باڑ ہے جس پہ ہم نے اربوں روپے لگائے ہیں تو یہ سرگرمیاں کہاں سے ہو رہی ہے، اور کیا جولائی میں آپ کے امپورٹڈ حکومت کا اور کسی اور کا کوئی وزٹ ہوا ہے افغانستان میں، اگر ہوا ہے تو کیا کمٹمنٹس ہوئے ہیں۔ معصومانہ 5-6 سوالات پوچھے، ان سوالات کا جواب دینے کی بجائے میرے اوپر FIRs بھی ہوئے، غداری کے فتوے بھی لگے۔ سوال ایک سے پوچھتا ہوں، دوسرے کے حلیے میں بندے بھی سامنے آ گئے، دوسرے سے سوال پوچھنے لگا تو یہ سامنے آ گئے، یہاں تک کہا گیا کہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ انٹیریئر منسٹر نے ٹی وی پہ آ کے، اور میں کیوں جھوٹ سے شروع کیا تھا، ان کے جھوٹ سے، اور ان کے جھوٹ پہ اب میں ختم کرنے جا رہا ہوں کہ یہ جنگ جب جھوٹ پہ ہو، جب آپ کی تمام معاملات جھوٹ پہ ہو، جب غلامی پہ ہو، جب آپ کسی اور کے علاقار بنتے ہو، جب ڈالروں کے لیے آپ کام کرتے ہو، تو پھر آپ اس کو شکست نہیں دے سکتے۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اور میں سولوشن بھی آپ کو دیتا ہوں۔ ہوا کیا، پھر میں نے 2 سوال اور پوچھے کہ کیا آپ نے امریکہ ریجیم چین آپریشن میں کوئی یہ وعدہ بھی ہوا ہے کہ آپ کا ایئر سپیس ایک دفعہ پھر استعمال ہوگا، کیونکہ عمران خان نے تو ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا، 400 ڈرون حملے آپ کے ٹائم پہ ہوئی تھی، عمران خان نے تو اجازت نہیں دی تھی، لہٰذا ایئر سپیس استعمال کرنے کی کوئی کمٹمنٹ ہوئی ہے یا استعمال ہو چکا۔ دوسرا کہ کیا امریکہ کو اڈے دینے کی آپ کا کوئی معاہدہ ہوا ہے یا ہونے جا رہا ہے۔ وجہ کہ امریکہ کبھی بھی یہاں سے نکلتا نہیں، یہاں پہ گلگت بلتستان میں نے اس وقت کہا تھا کہ سی پیک کا دروازہ ہے، چائنا کو روکنا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کا رشیا، پھر آپ کی طاقت ہے، پھر یہاں پہ اپنا اثر رسوخ قائم رکھنا، تو یہ تمام چیزیں شروع ہو گئی۔ پھر جب یہ سوال پوچھے تو ایئر سپیس کا اور ڈرون حملوں کا بھی سوال پوچھا، اڈوں کا بھی سوال پوچھا، اس کا جواب نہیں دیا گیا، بلکہ انٹیریئر منسٹر ٹی وی پہ آتا ہے اور ISPR کی طرف سے ایک پریس ریلیز جاری ہوتا ہے۔ ISPR پریس ریلیز میں کہتا ہے کہ یہ پروپیگنڈا ہے اور حالات بالکل ٹھیک ہے۔ انٹیریئر منسٹر کراچی میں کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ جھوٹ ہے، پروپیگنڈا ہے، امن و امان کے حالات ٹھیک ہے۔ لیکن جب ہم نے سرگرمیاں دیکھی تو میں واضح طور پہ اس وقت بھی پیغام دے چکا تھا اور آج بھی دے رہا ہوں، نہ ہم نے ان کی ٹریپ میں آنا ہے نہ ان کی ٹریپ میں آنا ہے، نہ ہم نے ان کے لیے استعمال ہونا ہے نہ ان کے لیے استعمال ہونا ہے۔ لیکن جو سوات، ملاکنڈ ڈویژن، خیبر پختونخوا ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، جو ہم نے امن حاصل کیا ہے، ہم اپنی نظروں کے سامنے کس طرح اس کو تباہ ہوتا دیکھ سکتے ہیں، تو ہم تو آواز اٹھائیں گے۔ حکومت نے ساتھ نہیں دیا، فورن منسٹر، ڈیفنس منسٹر، انٹیریئر منسٹر، ISPR سب نے کہا کہ پروپیگنڈا ہے، کسی نے ساتھ نہیں دیا۔ ہم نے کیا کیا، ہم نے ملاکنڈ ڈویژن کے لوگوں کے پاس گئے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ آئے، لوگوں نے ایک پیغام دیا کہ ہم کسی کی جنگ میں حصہ نہیں بنیں گے، ہم کسی کے لیے ایندھن کے طور پہ استعمال نہیں ہوں گے، آپ امریکہ کے غلام ہوں گے، ڈالر کے غلام ہوئیں گے، ہم نہیں ہوں گے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے میرے پاکستانیوں، پھر اس کے بعد
رابطہ ہوتا ہے. 12 اگست کو کہا جاتا ہے کہ 48 گھنٹے میں یہ واپس چلے جائیں گے. چلے جاتے ہیں, لیکن سپتمبر کے پہلے ہفتے میں پھر آ جاتے ہیں. تو کیا میں سوال نہیں پوچھوں گا کہ گئے کیسے, آئے کیسے؟ اور پھر میڈیا سے بھی سوال کرتا ہوں. میں میڈیا سے بھی سوال کرتا ہوں. اس وقت کیا ہے کہ جب میں یہ بات کر رہا تھا تو میں نے میڈیا کو 10 دفعہ مخاطب کر کے کہا تھا کہ یاد رکھیے گا, جب ہم مجرموں کی فہرست تیار کریں گے تو اس میں صرف یہ حکمران نہیں ہوں گے جو ڈالروں کی پوجا پہ ہمارا سودا کرتے ہیں. اس مجرموں کے فہرست میں پاکستان کا میڈیا بھی میرا مجرم ہوگا. اس لیے ہوگا کہ آپ کے لیے خبر یہ ہوگی کہ فلاں جگہ میں دھماکہ ہوا, اتنے جنازے اٹھائے گئے. آپ کے لیے جنازہ, آپ کے لیے ایمبولینس میں لاش اور کسی کے ہاتھ اور پاؤں جو کٹے ہوئے ہو, وہ آپ کے لیے خبر ہوگی. میرے لیے خبر یہ ہے کہ کسی نے میرے گھر میں گھسنے کی کوشش کی, میں نے ان کو بھگا دیا. میرے لیے یہ خبر ہے. میرے لیے خبر یہ نہیں ہے کہ جب میرا جنازہ اٹھے گا جنازہ روکو, ساتھ دو. نہیں دیا. لیکن پھر کیا ہوتا ہے, مجھے پتا تھا, میں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ اس کا تحریک انصاف کو, تو جب آپ کی سوچ یہ ہو ملک کی کہ ہم نے ساؤتھ پنجاب میں الیکٹیبلز کو اکٹھا کرنا ہے, ہم نے بلوچستان میں وہ جو لوگ ہیں ان کو ساتھ ملانا ہے, اور خیبر پختونخوا میں کچھ بھی کرے عمران خان کا مقابلہ نہیں ہے, لہٰذا ان کو اور ان کو لڑاؤ, بیچ میں کسی اور کو جگاؤ اور بات کرو. یار شرم کرو یار. جب اس کے اوپر پالیسیز ہو تو آپ کر سکتے ہیں. اور پھر بلیم کس کے اوپر ڈالے؟ 10 سال سے تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا میں حکومت ہے. حکومت خیبر پختونخوا کیا کر رہی تھی؟ تو بارڈر مجھے دو تو میں بتا دوں گا کہ میں کیا کر رہا تھا. خیبر پختونخوا حکومت آپ کو امن دیا تھا, خوشحالی دی تھی, ٹریڈ دیا تھا, روزگار دیا تھا, صحت کارڈ دیا تھا, ٹورزم کا فروغ دیا تھا, دیا ہے, دیتے رہیں گے. لیکن بیچ میں یہ جو ڈرٹی گیمز ہوتے ہیں, کسی کے لیے امریکہ کے لیے پاکستان کو استعمال کیا جاتا ہے, یہ ہمارے لیے مسئلہ ہے. پھر ملاکنڈ ڈویژن میں سپتمبر میں پھر آ جاتے ہیں, پھر لاکھوں لوگ نکلتے ہیں, پھر ہمارے حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں. جب حالات ٹھیک ہوتے ہیں تو میں اور غم میں اضافہ ہوا. غم میں اضافہ کیسے ہوا؟ میڈیا تو خاموش ہے, کیونکہ ان کو تو جب تک جنازہ نہیں نکلے گا, ان کو تو دکھ یہ ہے کہ انہوں نے جنازے کیوں بچائے. اور جو دانشور بیٹھتے ہیں, جب کوئی دھماکہ ہو جائے تو ٹی وی والے اس کو لے رہتے ہیں, جس کا ہمارے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہوتا, آپ ان کو دانشور کہہ کے بٹھا رہتے ہیں. ان کا تو سیزن چل رہا ہوتا ہے جب دھماکہ ہوتا ہے, تو سیزن والوں کو کیوں بٹھاتے ہو؟ اصل لوگوں کے پاس جاؤ یار, ان کی بات کرو. اور یہ ایک بات کی جاتی ہے نا کہ سوات والے ملاکنڈ ڈویژن والے نے بڑا کام کیا. میں کنکلوڈ کر رہا ہوں بس 2 جملے, کیونکہ میں وہ خان صاحب کی اسپیچ کا ٹائم دیکھ رہا ہوں, تو اس لیے 2-3 منٹ آگے کر رہا ہوں. تو پھر اس کے بعد جب یہ ہوا اور سپتمبر میں پھر ہم نے, اللہ کا شکر ہے کہ لوگ کھڑے ہو گئے, لاکھوں کی تعداد میں کھڑے ہو گئے. تو دکھ کس چیز کا ہوا کہ جو تحریک ہم نے اٹھائی, لوگوں کو شعور دیا, اور دنیا کی تاریخ میں, پاکستان کی تاریخ میں نہیں, دنیا کی تاریخ میں پہلے آپ کو یہ مثال نہیں ملے گی کہ آپ نے بغیر ہتھیار اٹھائے آپ نے اتنی بڑی دہشت گردی کی لہر جو آنے والی تھی اس کو شکست دی ہوگی. اس کے اوپر اب کیس اسٹڈی ہے, یہ کبھی آپ کو اس کی مثال نہیں ملتی. لیکن دکھ یہ ہے کہ جس پہ وہ ناراض تھے, یہ والی بھی مجھ سے اسی پہ ناراض ہے. بھائی تو میں نے تو امن برقرار کیا اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کے, تو وہ تو ناراض ہے, تو سمجھ آتی ہے, تو آپ بھی کیوں ناراض ہو یار؟ آپ کو سمجھ آتی ہے اس چیز کی؟ مجھے تو نہیں آتی. تو اب ایک طریقہ اور ہے اس کو روکنے کا, کہ جس طرح وزیرستان والے اس وقت سڑکوں پہ ہیں, بنو والے سڑکوں پہ ہیں, تو ہم ہر پاکستانیوں کو کہتے ہیں کہ آپ بھی نکلو, ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں, ملک ہمارا ہے, گھر ہمارا ہے. اللہ نہ کرے اگر دھماکے ہوں گے نا, یا پھر بے گھر ہوں گے, تو ہم تو بھگت چکے ہیں. ہمارے ساتھ جو ہونا تھا, گھر لگنے تھے لگ چکے, تباہ ہونے تھے تباہ ہو چکے. ہم نے تو عرصے بعد امن دے کے, ہم تو نہیں کرنے دیں گے کسی کو اپنا امن تباہ. چاہے کسی کی جتنی بھی بڑی لڑائی ہو, جتنی بھی رجیم چین آپریشن ہو, جتنی بھی ڈالروں کے وعدے ہو, کچھ کرو یار, غلامی کرنی ہے کرو, امریکہ کے ڈالر کی پوجا کرنی ہے کرو, ان کے غلام بننا ہے بنو, لیکن میری قیمت پہ نہیں, میرے لوگوں کی قیمت پہ نہیں. یہ ہم نہیں کرنے دیں گے. اور پھر اس کے ساتھ ایک اور آخر چیز, جو وزیرستان بنو والے کڑے ہیں, میں ان کی نہ صرف حمایت کرتا ہوں, بلکہ میں 3 دن سے روزانہ کی بنیاد پہ اپنے کارکنان کو بھی کہتا ہوں کہ پارٹی لائن سے ہٹ کر نظریے بات میں, اپنے لیڈر پسند بات میں, اپنے پسند ناپسند بات میں
امن ہوگا تو میرا اور آپ کا ایک ہے، اللہ نہ کرے جنازہ اٹھے گا تو میرا اور آپ کا ایک ہے، گھر اجڑے گا تو میرا اور آپ کا ایک ہے، بے گھر ہوں گے تو میرا اور آپ کا ایک ہے۔ ہم نے اکٹھے رہنا ہے۔ یہ جو 5 10 15 20 لوگ جو بند کمروں میں ہمارے فیصلے کر کے باہر دنیا سے کرتے ہیں، انہوں نے کچھ نقصان ان کا نہیں ہونا، لہٰذا اکٹھے سب نے کڑے ہونا ہے۔ اور دوسرا، بس میں اپنی باتیں اس پہ ختم کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ اس وقت آپ دیکھیں کہ وزیرستان باجوڑ سے لے کے بلوچستان گوادر اور پھر گلگت بلتستان، پھر وہی سوالات ہے کہ ریجیم چین آپریشن کے بعد ایسا کیا ہوا؟ امریکہ سے کچھ کمٹمنٹس، امریکہ کی مرضی پہ حکومت میں آنا، امریکہ کو خوش کرنے کے لیے اقدامات کرنا، اور جو عمران خان نے اشرف غنی کے ٹائم پہ جو کہ اینٹی پاکستان اور پرو انڈیا گورنمنٹ تھی ان کو انگیج کیا تھا، تو آپ کا فرزند زرداری اس وقت افغانستان کا وزٹ کیوں نہیں ہوتا؟ کیا وجہ ہے؟ پوری دنیا میں مارکو پولو بنا ہوا ہے، افغانستان آپ کیوں انگیج نہیں کرتے؟ بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ کیوں نہیں ملتے؟ جب آپ کی امن اور ترقی کی مثال دی جاتی تو، اور سوات ملاکنڈ ڈویژن سی ایم صاحب یہاں پہ بیٹھے، جتنا انہوں نے وہاں پہ کام کیا ہے، تو مجھے یاد ہے ان کی خیبر پختونخوا میں حکومت تھی، وزیر اعلیٰ تو یہ ابھی بھی ہے، لیکن جب ہماری وفاق میں حکومت تھی تو یہ ادارے بھی بلا کے مجھے کہتے تھے کہ جو سوات سکسیس سٹوری ہے اس کے اوپر آپ ہمیں بریف کریں اور بتائیں کہ کس طرح ہم یہ ماڈل ریفلیکٹ کر سکے بلوچستان میں، اور بلوچستان میں بھی وہ سلسلہ ہم نے شروع کیا۔ کیا وجہ ہے کہ آج بلوچستان میں دو جو مختلف ہیں، ایک بلوچ والے ہیں اور دوسرے جو اس سائڈ والے ہیں، وہ دونوں بھی آپ کے خلاف اکٹھے ہو کے آپریشن کیوں کر رہے ہیں؟ آج پاکستان کی حمایت کرنے والی افغانستان کی حکومت کے خلاف آپ کی طرف سے بیانات کیوں آتے ہیں؟ انگیجمنٹ کیوں نہیں ہے؟ آج اپنے لوگ جو آپ سے سوال کرتے آواز اٹھاتے ہیں ان کو آپ انگیج کیوں نہیں کرتے، آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ جب آپ کو نشاندہی کی جاتی ہے تو آپ ٹی وی پہ آ کے یہ کیوں کہتے ہیں کہ پروپیگنڈا ہے، جھوٹ ہے؟ جو بندہ مطلب سمپل ہے نا، جنگ روکنا، امن برقرار رکھنا ضروری ہے، کہ جب ایک دفعہ خراب ہو جائے اور مارنا ضروری ہے۔